الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مزید مطلقہ عورت کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس عورت کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ جس عورت سے انسان نے نکاح کیا ہو لیکن اس سے ہم بستری نہ کی ہو، خلوت صحیحہ اس کو اس کے ساتھ میسر نہ ہوئی ہو۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد عورت کو، مرد کو ایسا موقع نہ ملا ہو علیحدہ عورت کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے کا کہ جہاں اس کو ہم بستری کرنے سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ تو ایسی عورت کے دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ انسان نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کو خلوت صحیحہ میسر نہیں ہوئی اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہے، مہر بھی اس کا اس نے مقرر نہیں کیا اور طلاق دے دی، تو اب مہر مقرر نہیں کیا تو احادیث کی روشنی میں علماء مفسرین نے اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، یعنی ایسی عورت کو نفع پہنچاؤ، اور وہ نفع کیا ہونا چاہیے؟ تو علماء مفسرین نے حدیث کی روشنی میں 3 کپڑے، یعنی ایک مکمل جوڑا کپڑے کا دوپٹہ اور شلوار قمیض، کم از کم یہ انسان اس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے ہدیہ کرے۔ ایسی عورت جس کا مہر مقرر نہیں ہے اور اس کے ساتھ بندے کو خلوت صحیحہ بھی میسر نہیں ہوئی اور اس کو وہ طلاق دے دے، لیکن یہ ہوگا حیثیت کے مطابق، علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ اگر انسان مالدار ہے تو اپنی اس حیثیت سے عورت کو وہ جوڑا خرید کر دے گا یا وہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا، اور اگر تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے 10,000 یا 20,000 کا و بیش وہ درہم اس عورت کو دیے جس کا مہر مقرر نہیں تھا، اور طلاق والا معاملہ خلوت صحیحہ سے پہلے پیش آیا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے رعایت برتو، اور دوسرا حکم اس کا یہ ہے کہ اس کو طلاق دی خلوت صحیحہ سے پہلے، یعنی ہم بستری سے پہلے، لیکن اس کا مہر مقرر تھا، تو اس سورہ میں فرمایا کہ جتنا مہر اس کا مقرر ہے اس کا آدھا اس کو دینا یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ 10,000 مقرر ہے کم و بیش، تو 5,000 دینا وہ ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ عورت جو ہے وہ معاف کر دے وہ علیحدہ بات ہے، یا بچی چھوٹی ہے اور اس کا ولی موجود ہے، ولی نے نکاح کیا تھا تو ولی اگر معاف کر دے یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ تو 2 آیتیں یہاں اللہ رب العزت نے
ہم نے تلاوت کی ہیں، اور دونوں کے آخر میں، پہلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حقاً علی المحسنین کہ یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے، یعنی وہ متاع کا دینا، وہ جوڑے کا دینا، اور دوسری آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کہ ایک دوسرے کے درمیان احسان کرنا مت بھولو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ طلاق جو ایسا معاملہ ہے کہ مرد اور بیوی کا تعلق ختم ہوتا ہے، کہ ایسے موقع پر بھی تم حسن اخلاق کو مت بھولو، اچھی روش کو مت بھولو، مروت کو مت بھولو، اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر جو معاملات ہیں ان کا اختتام اچھے طریقے سے کرو۔ اور کس طرح اللہ رب العزت مردوں کو جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں کہ جو انتہائی معاملہ ہے اختتام کا، جس سے انسان کا عورت سے تعلق ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو وہ حکم فرمایا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اس کا اختتام کرو اور ان کے حقوق کی رعایت کرو اور ان کے حقوق کو مت بھولو۔ یہ اسلام ہے، خوبصورت مذہب ہے جو ان حالات میں بھی، ایسی حالت میں بھی جہاں تعلق کا اختتام ہو رہا ہے لیکن ترغیب جو ہے وہ احسان کی ہو رہی ہے، ترغیب حسن اخلاق کی ہو رہی ہے کہ بہت عمدہ طریقے سے عورت کو جو ہے وہ رخصت کرو۔ آخر میں فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، وہی طریقہ اسلوب کہ یہ جو احکام میں بیان کر رہا ہوں ان پر جو تم عمل کر رہے ہو، یہ تمہارا عمل کرنا یہ ضائع نہیں ہے، میں تمہاری نیکیوں کو مد نظر رکھنے والا ہوں اور میں دیکھنے والا ہوں اور میرے سامنے ہے اور تم کو ان کی جزا ملے گی۔ ترجمہ سن لیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اس حال میں کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، چھوا تک نہیں ہے، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا۔ ومتعوہن، ہاں اتنا خیال کرو کہ اس حالت میں ان کو نفع پہنچاؤ۔ علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے نفع پہنچانا اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے نفع پہنچانا۔ متاعا بالمعروف، اور یہ نفع پہنچانا یہ ایک خاص قاعدہ اور قانون کے مطابق ہے۔ حقا علی المحسنین، اور یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم ان سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم کرتے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم نے مقرر کر لیا تھا ان کے لیے مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، پس آدھا ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی عورت چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اس کا ولی موجود ہے، وہ اگر معاف کر دے تو اس کے معاف کرنے سے بھی مہر معاف ہو جائے گا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم آپس میں درگزر کا معاملہ کرو، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو یعنی مت چھوڑو احسان کرنا ایک دوسرے کے درمیان۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔